بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ آپ کی زندگی میں غربت ہو یا امیری، ناکامی ہو یا کامیابی، بیماری ہو یا صحت، ہر حالت اللہ کے حکم سے بدل سکتی ہے۔ بس ضرورت ہے سچے یقین، درست نیت اور اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کی۔ آج ہم ایک ایسا روحانی عمل بیان کر رہے ہیں جس میں سادگی بھی ہے، حکمت بھی ہے، اور اگر اسے خلوص دل سے کیا جائے تو انشاءاللہ جو ہے انسان کی زندگی میں بہتری آ سکتی ہے۔ یہ جو وظیفہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، محرم و حرام کے پہلے 10 دن یا پورا مہینہ آپ کر سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے، اپنے دونوں ہاتھوں میں جتنی گندم آ سکے اتنی گندم لے لیں، اور یہ گندم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے، اس لیے دل میں یہ احساس رکھیں کہ یہ بھی اسی کی عطا ہے۔ آپ ان دانوں کو اپنے سامنے رکھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں عاجزی کے ساتھ، دل کی گہرائی کے ساتھ کہ اے اللہ، یا اللہ جس طرح تو نے یہ دانے میرے ہاتھ میں رکھے، اس طرح میری زندگی میں بھی آسانیاں پیدا فرما، میری مشکلات کو دور فرما، مجھے در در کی ٹھوکروں سے بچا لے، اور اس کے بعد ان گندم کے دانوں کو ایک صاف برتن میں جمع کر لیں۔ پھر اب ان 3 طرح کے اذکار پڑھنے ان دانوں کے اوپر۔ سب سے پہلا ذکر ہے یا اللہ۔ یا تو اب اس نیت کے ساتھ پڑھیں کہ اے اللہ، تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، میری توبہ قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خاص طور پر وہ گناہ جو ہم سے محرم کے دنوں میں یا اس سے پہلے سرزد ہوئے۔ دل میں ندامت اور سچی توبہ کا احساس لازمی ہو، یاد رکھیے گا۔ یا اللہ کے بعد دوسرا ذکر جو ہے یا ستارو، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ عیبوں کو چھپانے والا ہے۔ اس ذکر کو پڑھتے ہوئے نیت کریں کہ یا اللہ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دے، ہماری پریشانیوں کے ساتھ بیماریوں اور دکھوں کو دور فرما، اور ہمیں رسوائی سے بچا لے۔ یہ ذکر انسان کو اندرونی سکون بھی دیتا ہے۔ تیسرا ذکر ہے یا واسع، اس کا مطلب ہے وسعت دینے والا۔ اس ذکر کو اس نیت سے پڑھیں کہ یا اللہ ہمارے رزق میں، ہماری صحت میں، ہمارے کاموں میں اور ہماری زندگی کے ہر پہلو میں وسعت عطا فرما۔ اگر کسی چیز کی کمی ہے تو اسے پورا فرما، اور اگر تنگی ہے تو اسے کشادگی میں بدل دے۔ ان تینوں اذکار کو پڑھنے کے بعد یہ گندم کے دانے اب ایک طرح کی امانت ہے۔ اب انہیں اللہ کی مخلوق میں ڈیوائیڈ کرنا ہے۔ سب سے پہلے ان میں سے کچھ دانے مچھلیوں کو ڈالیں۔ جب مچھلیاں ان دانوں کو لے کر پانی میں آگے بڑھیں گی تو تصور کریں کہ آپ کی پریشانیاں بھی اسی طرح آپ سے دور ہوتی چلی جائیں گی۔ پھر کچھ دانے پرندوں کو ڈالیں۔ جب پرندے انہیں لے کر آسمانوں میں اڑیں گے تو دل میں یقین رکھیں کہ آپ کے مسائل بھی ہوا میں ڈیزالو ہو جائیں گے، تحلیل ہو جائیں گے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیں گے۔ اس طرح کچھ دانے زمین پر رہنے والے کیڑے مکوڑوں کے لیے بھی ڈال دیں۔ جب وہ انہیں لے کر اپنے بلوں میں جائیں گے تو یہ سمجھیں اللہ کی بے شمار مخلوق آپ کے لیے دعا کر رہی ہے، اور ان دعاؤں کی برکت سے آپ کی مشکلات حل ہو رہی ہیں۔ آخر میں اس عمل کے شروع اور دی اینڈ کے اوپر درود شریف 11 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ یہ عمل میں برکت، قبولیت اور خیر کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو یاد رکھیے، اصل چیز گندم کے دانے نہیں بلکہ اللہ، آپ کا یقین، نیت اور اللہ پر بھروسہ ہے۔ جب بندے سچے دل سے اللہ کو پکارتا ہے بندہ تو وہ ضرور سنتا ہے، اور حالات کو بدلنے کی قدرت صرف اسی کے پاس ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں لکھیے گا آمین، اور اسے صدقہ جاریہ کے طور پر زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔